السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں گائز آپ سب کو ایک نیو ولاگ میں۔ بیسیکلی جو مونسون کا فلڈ سیزن اس دفعہ رہا جولائی اگست، بہت ہی اس نے ٹورزم کو افیکٹ کیا۔ آل آف اے سڈن بس ورلڈ ٹورزم ڈے تھا 27 سپٹمبر کو، تو میں نے بھی پلان بنا لیا فیری میڈوز کے ٹریک پہ جانے کا، کیونکہ 3 سال پہلے میں نے بیس کیمپ کیا تھا نانگا پربت، اس کے بعد میرا اس سائڈ پہ جانا ہی نہیں ہو سکا، تو لہٰذا میرا بہت دل کر رہا تھا نانگا پربت کو قریب سے دیکھنے کا، اور اسی وجہ سے میں نے ورلڈ ٹورزم ڈے پہ نانگا پربت فیری میڈوز کے ٹریک کا پلان بنا لیا۔ راستے میں مجھے پتہ چلا کہ فیری میڈوز کا جیپ ٹریک کافی خراب ہوا ہوا ہے اور ڈینجرس ہوا ہوا ہے، لیکن مسافر تو گھر سے نکل چکے تھے، تو لہٰذا سب کچھ چھوڑا اللہ پہ اور میں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا۔ خوبصورت ناران، بٹا کنڈی، لولوسر جھیل، کوئی ٹورسٹ نہیں تھا، سڑکیں خالی تھیں، بہت ہی کم لوگ تھے جو کہیں بیسر پہ جا کے نظر آئے۔ ادروائز بالا کوٹ سے لے کر بابو سر ٹاپ تک صرف بیسر کے علاوہ اور کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کا رش نہیں نظر آیا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ لوگ بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی خبروں کی وجہ سے کافی ڈر چکے تھے، اور ویسے بھی سکولز اوپن ہو چکے تھے بچوں کے، جس کی وجہ سے فیملیز تو اب ٹریول نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ فیملیز کا ٹائم زیادہ تر سمرز کا ہی ہوتا ہے۔ تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں اپنے ولاگ کو۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون فرام اسلام آباد۔ اس وقت ہو رہے ہیں صبح کے 6:15 اور بہت ہی خوبصورت سن رائز ہو رہا ہے۔ بیسیکلی میں اس کوسٹر میں اس وجہ سے بیٹھی ہوں کیونکہ میں نے جوائن کیا ہے فیری میڈوز کا 5 days کا گروپ ٹرپ، اور اس کی ریزن جو ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ ٹورزم ڈے 27 سپٹمبر کو، اس کی وجہ سے میرا موڈ بن گیا۔ میں نے کہا چلو ماؤنٹینس اور ٹورزم سے ریلیٹڈ ڈیٹ ہے بہت امپورٹنٹ، تو ماؤنٹینس میں ہونا چاہیے، ٹورزم سے ریلیٹڈ کچھ ہونا چاہیے۔ ادروائز میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا ابھی کہیں پہ جانے کا، کیونکہ ریسنٹلی میں نے کافی لانگ اسکردو کا اور استور کا ٹور کیا تھا، تو خیر اسے کہتے ہیں قسمت کا لکھا۔ اور ابھی اس وقت ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں بیسیکلی، اور جو دوسری گاڑیاں ہیں لاہور سے جو آ رہی ہیں ان میں پھر ساری سیٹنگ ہوگی سٹنگ کی، کیونکہ کچھ ہنزا کے ہیں پارٹیسپینٹس، کچھ ہنزا اسکردو کے اور کچھ فیری میڈوز کے۔ تو بیسیکلی گھر سے تو میں بھی 10 بجے کے بعد چل پڑی تھی، اوبر کروا کے میں گلبرگ چلی گئی تھی جہاں سے ان کا پک اپ پوائنٹ تھا، اور تب سے لے کے اب 5 بجے تقریباً ہم اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اب 1.5 گھنٹے سے ہم یہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور ابھی دیکھیں کتنا ٹائم ابھی مزید لگتا ہے یہاں سے سیٹل ہونے میں اور پھر چلنے میں۔ تو پہلا سٹاپ جو ہے وہ ہمارا بالا کوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ ناشتے کے لیے، اس کے بعد آل دا وے ہم جائیں گے ٹورڈز ناران اینڈ دین بابو سر ٹاپ۔ اور بیسیکلی اس سیزن کا میرا بابو سر کا یہ پہلا وزٹ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نکلی تھی تو مئی کا منتھ تھا، بابو سر بند تھا، اور اس کے بعد جب میں نے جولائی میں ٹریول کیا تھا تب میں نے بائی ایئر کیا تھا، تو اس لیے میرا بابو سر ٹاپ کا یہ فرسٹ وزٹ ہے۔ ہوپ فلی سنو فال بھی ملنے کے چانسز ہیں، کیونکہ 2 دن پہلے سنو فال بھی ہوئی تھی وہاں پہ، تو مے بھی ہمارے وزٹ کے دوران بھی ہو انشاءاللہ۔ سو دیکھتے ہیں اب یہ کب ہوتی ہے ان کی صبح۔ سو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سن رائز ہو رہا ہے، ادھر سے نظر آ رہا ہے، اور دس از مائی فیوریٹ ٹائم ایکچولی، جو گولڈن سی لائٹ ہوتی ہے بہت ہی حسین ہے۔ یہ بس آ گئی ہے بیچ میں، اس میں تو آنا ہی تھا۔ تو یہ جو گولڈن سی لائٹ ہے نا یہ بہت ہی حسین لگتی ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل سن رائز، اور اسلام آباد تو ویسے بھی مائی فیوریٹ سٹی ہے۔ میری زندگی میں سفر کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سفر اس وقت شروع کیا تھا جب میں اپنی زندگی کے سب سے زیادہ ڈپریس ٹائم میں گزر رہی تھی۔ کوئی بھی چیز میرے وش کے مطابق نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے مایوس ہو کر لائف کو بالکل اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ شاید کچھ بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گھر سے اس زمانے میں اجازت لینا بھی بہت مشکل کام تھا۔ ایک تو اکثر میں یہ بات سوچتی ہوں کہ ہم لڑکیوں کو اپنی جائز چیزوں کے لیے بھی اجازت کیوں لینی پڑتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ دنیا ہوتی ہے، یہ سوسائٹی ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں رہنے والے میجورٹی میں میل جینڈر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے گھر والوں سے، کیونکہ گھر والوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارا فائدہ نہ اٹھا لے، ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان ڈر کے جیا تو کیا جیا، زندگی تو سامنے آ کر لڑ کر جینے کا نام ہے۔
تو لہٰذا پھر میری بھی قسمت میں تھا کہ مجھے بھی وہ فریڈم، وہ چوائس کہ میں جا سکتی ہوں، میں ٹریول کر سکتی ہوں، میں اپنی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس چیز کے لیے میں نے بہت فائٹ کی، اور انفارچونیٹلی وہ فائٹ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کرنی پڑی مجھے. ایون اب کہ جب کہ میں سولو ٹریول بھی کرتی ہوں، ابھی بھی کوئی خوش نہیں ہوتا میرے ٹریول پر جانے سے، لیکن اب مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے میرا ذہنی سکون بہت زیادہ ضروری ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، انسان کبھی کبھی کچھ چیزوں میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اپنے ذہنی سکون، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرے، یا اپنے سے جڑے ہوئے رشتے یعنی کہ ماں باپ کو سوچے کہ وہ خوش ہیں یا نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی، اس سوال کا جواب اکثر میں سوچتی ہوں لیکن میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر مینٹلی کتنا سٹریسفل ماحول سے جب نکلی تھی، جب میں نے ٹریولنگ سٹارٹ کی تھی، اور میں نے ٹریولنگ سے بہت کچھ سیکھا. ایون ابھی بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پیشن چاہیے ہوتا ہے. یہ میرا فیری میڈوز کا 5واں وزٹ تھا، 5 سالوں میں 5 وزٹ. ایک 2020 میں نے کیا تھا سب سے پہلی دفعہ، جب میں نے فیری میڈوز پہلی دفعہ دیکھا تھا. نانگا پربت پہاڑ کو دیکھتے ہی میں تو پاگل سی ہو گئی تھی. 2020 میں کیا خوبصورت ماؤنٹین تھا وہ. Oh my God, I still remember that view. اس کے بعد پھر اس پہاڑ میں 2 سال بعد جانا ہوا، اور تب بس گئی مئی کے مہینے میں، تب بیس کیمپ نہیں جا سکی، پھر سے دورہ پڑا، اور رائٹ آفٹر 4 days دوبارہ سے گروپ ٹور جوائن کر لیا اور نانگا پربت بیس کیمپ کیا. بائی دا وے اس کا ولاگ بھی میرے چینل پہ موجود ہے. اور بس پھر کیا تھا، پھر اس سال میرا 2025 میں سولو نانگا پربت ٹریک کرنے کا پلان تھا، لیکن فلڈ کی وجہ سے نانگا پربت میں ٹورسٹ پھنس گئے اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. اسی وجہ سے میں نے سفر شروع ہی نہیں کیا، اور میں نے اس کو اگلے سال پہ پوسٹ پون کر دیا. بس پھر آل آف اے سڈن کیا ہوا، کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوئیں کہ انہوں نے اس قدر الجھا کر رکھ دیا کہ پہاڑوں میں جائے بغیر کچھ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ رہی. میری زندگی میں کچھ بھی برا ہو، کچھ بھی غلط ہو، دل برا ہو جائے، کوئی چیز ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے دل اداس ہو جائے، صرف ماؤنٹینز ایسی چیز ہیں جو مجھے اس چیز میں سے نکال پاتے ہیں، مجھے اس پرابلم سے ایٹ لیسٹ اس کو بیئر کرنے کی، اس کو ایبزارب کرنے کی ہمت دے دیتے ہیں. اگر وہ پرابلمز حل نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ اس کو لیٹ گو کرنے کی یا اس کو برداشت کرنے کی ہمت سی دے دیتے ہیں. تو بس پھر یہی سوچ کر میرے لیے تو زندگی میں سفر کی بہت اہمیت ہے. ہاں، تصویریں میں بھی بناتی ہوں، ویڈیوز میں بھی بناتی ہوں، ٹک ٹاک بھی میں بناتی ہوں، ریلز بھی بناتی ہوں، لیکن میرا سفر کے ساتھ ایک الگ طرح کا رشتہ ہے، اور وہ ایسا رشتہ ہے کہ میرے لیے اس رشتے سے زیادہ کوئی بھی رشتہ دنیا کا اہم نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں خود غرض طور پر سوچ رہی ہوں، سننے والے کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ میں خود غرض ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. میں اپنی زندگی کے مشکل ترین ٹائم میں اکیلی تھی، میں نے اکیلے سروائیو کیا، گھر والے بھی میرے ساتھ نہیں تھے، کمرے میں بند ہو کر وہ وقت مشکل سے میں نے کاٹا. اس لیے مجھے اب اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. میرے لیے سفر سے میرا جو رشتہ ہے وہ مجھے اللہ کے نزدیک کرتا ہے، اور میں اس سے دور رہ نہیں سکتی. جی ناشتہ آ چکا ہے، اور یہ کھانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. پراٹھا، انڈا، او مائی گاڈ، آئل سے بھرا ہوا. تو یہ ہے جی کنہار ریور کا ویو، یہ پیاری سی بٹر فلائی ہے، اور عوام ٹک ٹاک بنوا رہی ہے ادھر. تو جی دریا کے کنارے بیٹھ کے تھوڑا سا ریلیکس کیا جا رہا ہے. حالانکہ بہت گرمی ہے، مطلب ٹیمپریچر بہت گرم ہے. حالانکہ سپٹمبر 27 لیکن ہاٹ ہیئر. تو میں نے یہی سیکھا اپنے تجربات سے کہ سب سے زیادہ اہم رشتہ انسان کا خدا کے ساتھ ہے. وہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس رشتے پر پورا یقین ہو، توکل ہو، تو زندگی جو ہے وہ مشکل بھی ہو تو اس کو برداشت کرنا، جھیلنا آسان لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور انسان کے جتنے بھی اور رشتے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، دوست،
اگر کوئی شادی شدہ ہے تو شوہر، بچے یا محبت کا رشتہ، جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، آپ کو ہرٹ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے کہ اگر انسان اس رشتے کو سمجھے تو اس میں کبھی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. اس کی ہر طرح کی ہر چیز کے اندر ایک الگ سا سکون ہے، ایک الگ سا اعتماد ہے، ایک الگ سی سیکیورٹی ہے کہ آپ سیف ہو، آپ ہرٹ نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. جب انسان کو اس چیز پر یقین ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ دوسرے انسانوں پر کم اور رب کی ذات پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے. اس کے لیے امید کا واحد ذریعہ رب کی ذات ہوتی ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو یا بڑا سے بڑا زندگی کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا کام ہی کیوں نہ ہو زندگی کا جو کروانا ہو. صرف اللہ تعالیٰ کا دروازہ انسان کھٹکھٹائے، آپ کتنے ہی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی برے ہی کیوں نہ ہو، لیکن صاف اور سچی نیت سے جب بھی آپ نے اس رشتے کو پہچانا ہے اور اس کے قریب گئے ہیں تو وہ رب کبھی بھی آپ کو واپس نہیں لوٹاتا، ہمیشہ آپ کو اپناتا ہے اور آپ کو اپریشیٹ ہی کرتا ہے کہ چلو میرا بندہ آیا تو صحیح، اس کو احساس تو ہوا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ احساس دلانے والا بھی وہ خود ہے. وہ احساس بھی اسی دل کو دلاتا ہے جس دل میں کچھ ایسی امید ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میں غلط کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہی ہوں. اس احساس کے ساتھ زندہ جو روحیں اور دل ہوتے ہیں، صرف انہی کو اللہ تعالیٰ اس طرف لے کر آتا ہے کہ وہ اس کو رجوع کریں اور اس پر توکل کریں. بس پھر جب آپ اس رشتے کو پہچان لیں تو کبھی بھی اس رشتے کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ واحد رشتہ ہے جس نے دنیا میں اور اس جہاں سے جانے کے بعد ہماری مدد کرنی ہے. ہمارے لیے کچھ اچھا اس رشتے کو پہچان کر، جان کر اور اس پہ توکل کر کر ہی ہو سکتا ہے. بس پھر یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، جو کہ سمندر تو ابھی تک میں نے ولاگ میں کبھی نہیں ریکارڈ کیا کیونکہ وہ بچپن میں نے دیکھا تھا کراچی میں. یہ جو دریا ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جگہ بنائی ہیں. دل ایسا خوش ہو جاتا ہے سن رائز دیکھ کر، سن سیٹ دیکھ کر. ایک امید سی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کہ ہاں دنیا اتنی خوبصورت ہے اور ہماری پرابلمز تو بہت چھوٹی ہیں. ہمارا ہرٹ ہونا، ہمارا ڈس ہارٹ ہونا وہ تو بہت غیر معمولی ہے. دنیا جہان میں تو بہت کچھ ہے جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو. ہاں ایک الگ طرح کی تنہائی بھی آپ عادی ہو جاتے ہو اس کے، جب آپ کنٹینیوسلی تنہا رہتے ہو آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کی پرائرٹی اب پرسکون رہنا بنتی ہے. آپ کو لوگوں کے ہجوم پسند نہیں ہوتے، آپ کا دل کرتا ہے ویرانوں میں اکیلے رہو، اور آپ کو تنہائی پرابلممیٹک نہیں لگتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ انسان تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن رب کی ساتھ آپ کے ساتھ ضرور موجود ہے، اور جس کے ساتھ رب کی ذات کے ہونے کا احساس ہو وہ تنہا ہو ہی کیسے سکتا ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اکیلے ٹریول کرتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ بور نہیں ہوتی؟ تو میں یہی سوچتی ہوں کہ جس چیز سے انسان کو لگاؤ ہو، محبت ہو، اٹیچمنٹ ہو، اس سے وہ کیسے بور ہو سکتا ہے، اس سے وہ کیسے ڈر سکتا ہے. جب یہ احساس دل میں زندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ڈر ہوگا بھی تو وہ اوور کم ہو جاتا ہے. وہ ڈر کے آگے جو ہے انسان کا بھروسہ، انسان کا توکل آ جاتا ہے. یہ باتیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی سننے میں، لیکن یہی سچائی ہے، یہی راز ہے میرے سولو ٹریولنگ کا. آج تک کوئی ہتھیار نہیں رکھا میں نے اپنے پاس، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ توکل کی جو پاور ہے اس سے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے. اگر آپ کا یہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ کے ساتھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو بس اینڈ آف دا سٹوری، اینڈ آف ایوری تھنگ. اس کے آگے پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ سیف ہو. پھر وہ اللہ کے اوپر جب آپ نے وہ چیز اپنی اس کے سپرد کر دی نا، اب آپ کی پریشانی کوئی بھی نہیں بنتی. اب آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انسانوں پر کم اور رب کی ذات پر توکل کریں، اس سے امید لگانا، اس پر یقین رکھنا
یہ انسان کو کمپلیٹ کرتا ہے, یہ انسان کو فلفل کرتا ہے. اور انسانوں پہ ہم جو امید لگاتے ہیں, جو ان پہ اعتبار رکھتے ہیں, جب وہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, ہمارا اعتبار کو توڑتے ہیں, تو ہم ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک انسان جو کہ ہے ہی انسرٹن, جسے اپنا نہیں پتا, اپنے موڈ کا نہیں پتا, آج کیسا ہے کل کیسا ہے, جس انسانوں کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے تو ظاہری بات ہے ڈس اپوائنٹمنٹس ہی ہمیں ملیں گی. اور رب کی ذات جو کہ اپنے اندر مکمل ہے, جو ہر خواہش سے آزاد ہے, وہ مکمل ہے, وہ خالق ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے, اسے ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو ایسی ذات کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے نا خود کو, اپنے اعتبار کو, اپنے یقین کو, اپنے رشتے کو, تو آپ کی دنیا کی ہر چیز خود بخود سیٹ ہو جائے گی. یہی ایک فارمولا ہے زندگی کو پرسکون بنانے کا. اور زندگی میں جو کچھ بھی ہو اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مت لیں. یہی چیز میں خود کو بھی سمجھاتی ہوں. ہاں, انسان ہونے کے ناطے ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں, ہم بکھر بھی جاتے ہیں, ہم افسردہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ خوشی ایسی چیز ہے, آپ ایک طرح کے موڈ میں ہر وقت نہیں رہ سکتے, آپ ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے, آپ ہر وقت اداس نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم کمپلیکس ایموشنز کا ایک اسے کہیں گے نا مجموعہ ہے. ہمارے بہت اتار چڑھاؤ ہیں ہمارے ایموشنز کے اندر, تو وہ ہمارا ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن اس چیزوں کو اوور کم کرنا, اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ رب کی ذات پہ توکل ہے, اس سے مدد ہے, اس سے دعا ہے. میں دیکھتی ہوں آج کل کی نئی جنریشن کو, لڑکے لڑکیوں کو, کیسے وہ ڈرگز لے کے پاگل ہو رہے ہیں, کوئی انسانوں کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے, کوئی سگریٹ پی پی کے پاگل ہو رہا ہے, اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں, اپنا غصہ نکال رہے ہیں. لیکن وہ یہ چیز بھول رہے ہیں کہ اس سب سے ان کا غصہ نہیں نکلے گا, ان کی فرسٹریشن نہیں نکلے گی, الٹا چیزیں اور بری ہوں گی. تو ایکچوئل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روٹ ہے نا, جو سول ہے, جو جسم کے اندر ہے ہماری روح, اس کو آپ نے کیسے پرسکون کرنا ہے, اس کو کیسے اطمینان میں لانا ہے, کیونکہ وہ اطمینان اور سکون میں ہوگی تو باڈی الائن ہو جائے گی اس کے اکارڈنگ. تو یہی ایک راز ہے زندگی کا جو مجھے ایکسپیرینس نے, ٹریول نے سکھایا. اسپریچویلٹی تو میرے اندر کافی بچپن سے ہی تھی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم چیزوں کی سمجھ آئی. انسان زندگی میں بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتے, جو وہ غلط کرتا ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی. ایون جب سمجھ آ جاتی ہے تب بھی اس سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو بیسیکلی انسان نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے, وہ غلطیاں بھی کرتا ہے, وہ ثواب کے کام بھی کرتا ہے, وہ گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں, وہ ثواب بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی کو جج کرنا کہ اگر یہ ایسا ہے تو یہ تو برا انسان ہے, یہ ایسا ہے تو یہ تو ایسے ہے, مطلب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے, وہ ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں چھوڑنی, خود کو بہتر کرنے کی. اور جو بھی چیزیں ہیں ہمیں فارگیونیس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا ضروری ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم انجانے میں جان بوجھ کر غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کی ذات سے سچے دل سے معافی مانگیں اپنے جو بھی غلط چیزیں ہیں, ہمارے اندر غلط عادتیں ہیں ان کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف بھی کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس چیز سے دور بھی ہٹاتے ہیں. بس آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے, آپ کی لگن سچی ہونی چاہیے, آپ کی توبہ سچی ہونی چاہیے, پھر آپ اس چیز کو اوور کم کر لیتے ہو. آج کے اس دور میں جہاں قدم قدم پر ڈسٹریکشنز آپ کے لیے موجود ہیں, تیار ہیں, آپ کے لیے ڈسٹریکٹ ہونا اتنا آسان ہے. اس دور میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ انسان کا توبہ کا عمل ہے, استغفار کا عمل ہے. اگر وہ کرے گا تو ہی وہ ان ڈسٹریکشن سے بچ سکتا ہے. میں نے پہلی دفعہ ناران کا گان 2008 میں اپنے پنجاب یونیورسٹی کے ٹور پہ دیکھا تھا, اور تب مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ سے ہی جیپ میں بیٹھ کے ہم ناران گئے تھے, کیونکہ سڑک بنی ہوئی نہیں تھی اور 4x4 کا ہی راستہ تھا. اور اتنے سالوں بعد اب میں ناران کو دیکھتی ہوں تو ناران وہ ناران لگتا ہی نہیں جو میں نے دیکھا ہوا ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب یہ مونسون اور سیلاب کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکیں کس قدر خالی ہیں. ناران تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ناران ہے. آگے جا کے بھی بٹا کنڈی پہ بھی سارے ہوٹل بند تھے, اور بیسر پہ کہیں جا کے مون ریسٹورنٹ پہ رش دکھا.
اور اس کی وجہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ چھٹیاں بچوں کی ختم ہو گئی ہیں, لوگ ٹریولنگ نہیں کر رہے زیادہ کیونکہ سیزن آف ہو گیا ہے. اس دفعہ اس سال 2025 کے مونسون نے ٹوریزم کو بہت بری طرح سے افیکٹ کیا. بہت سے لوگ جو ٹوریزم سے جڑے ہوئے تھے ان کے گھر میں بہت سے مالی مسائل بھی پیدا ہوئے کیونکہ ارننگ ہی نہیں ہوئی. اور ٹوریزم ایسی ارننگ ہے جو سیزنل ہے. سمر سیزن میں اچھا ارن کرو تو ونٹر سیزن کے خرچے پورے ہوتے ہیں. تو کیونکہ میرا اپنا پروفیشن بھی ویڈنگ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کا ہے تو میں بھی اسی طرح سے لائف گزار رہی ہوں, سیزن میں ارننگ کر کے آف سیزن اسی ارننگ پہ گزارا کر کے. تو بیسیکلی اگر آپ کا وہی سیزن ارننگ نہ ہو تو آپ کے حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور آنے والے مونسون میں اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ, فلڈ اور یہ سارا کچھ نہ ہو. دل کی تو یہی خواہش ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ چیزیں تو بہت ورسٹ طرف چلی گئی ہیں. دل بہت عجیب سا ہوتا ہے سب کو پریشانی میں دیکھ کر, اور خود کیونکہ ماؤنٹینز کے ساتھ بہت دل لگا ہوا ہے اس لیے ماؤنٹینز کے لوگوں کو پریشانی اور مشکلوں میں دیکھ کر دل ڈوب سا جاتا ہے. اور اس صورت میں جب آپ ان کی مدد بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق پالیسی بنانے والوں کے ساتھ ہے. سو یہاں بیسر پہ آ کے کچھ رش محسوس ہو رہا ہے, ادروائز تو سڑکیں خالی لگ رہی تھیں اور کافی کوسٹرز پارک ہوئی ہوئی ہیں ادھر. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ دریا والے ویو کی طرف چلی جاؤں یہاں سے. سو گائز پورا رستہ جو ہے نا صبح سے آن ورڈ گرمی تھی اور اب یہاں پہ بیسر پہ کہیں جا کے تھوڑی ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے اور میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے جیکٹ پہننے کا. میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا اس ٹھنڈ کو انجوائے کر لیں کیونکہ آلریڈی کافی گرمی کو برداشت کرنے کے بعد ٹھنڈ کے یہ تھوڑے سے موسم ملا ہے تو چلو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. ابھی یہاں پہ بریک ہوئی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی اور مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے. اور فلا کل رات کی 10:30 کی میں گھر سے نکلی ہوئی ہوں اور میری بس ہو گئی ہے, مجھے نیند آ رہی ہے. اور ابھی اسٹل چلاس بہت دور ہے, ابھی ہم جھیل پہ رکیں گے, اس کے بعد بابو سر ٹاپ پہ اور اس کے بعد چلاس کنٹینیو کریں گے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ بابو سر ٹاپ جو ہے نا وہ جب ہم وزٹ کر لیں گے نا تو اس کے بعد میں سو جاؤں کہ مجھے بہت زیادہ نا نیند آ رہی ہے. سو گائز اس وقت ہم پہنچے ہیں بیسر اور یہاں پہ تقریباً آدھے گھنٹے کی ہمیں لنچ بریک ہوئی ہے اور یہاں پہ کہیں جا کے تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے, ادروائز تو گرمی تھی صبح سے اور مجھے اس قدر نیند آ رہی ہے نا اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں. لیکن ابھی ہم نے لیک پہ اترنا ہے اور اس کے بعد ہم اتریں گے بابو سر ٹاپ پہ. بابو سر ٹاپ اور لیک دیکھنے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ میں سو جاؤں کیونکہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے. اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ دریا والی سائڈ پہ چلی جاؤں لیکن وہاں جا کے اور سردی لگے گی کیونکہ میں نے جیکٹ نہیں پکڑی تھی. میں نے سوچا یار تھوڑی سی ٹھنڈا انجوائے کرو اسے. وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس لیک پہ نیچے نہیں جانے دیا گیا جس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. یہی اگر وقت پہلے صحیح سے مینیج کر لیا جاتا تو ہم لوگ تقریباً آدھا گھنٹہ تو اس لیک پہ رہتے. اس لیک کے پاس جاؤ سیڑھیاں اتر کے بہت ہی خوبصورت منظر اور بہت اچھی پکچرز اور ویڈیوز بنتی ہیں. اور یہ لیک اتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا کیونکہ لوگ بھی کم تھے, رش بھی نہیں تھا اور موسم بھی کافی بہتر ہو گیا اور وقت بھی تھا سن سیٹ کا. سن سیٹ اور سن رائز ایسا ٹائم ہے جو مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے. میرا بس نہیں چلتا جب بھی میں ماؤنٹینز میں, ایون لاہور میں بھی میری کوشش ہوتی ہے جیسے بارشوں کے دنوں میں سن رائز بہت خوبصورت ہوتا ہے, سن سیٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے تو میں ان کو کیپچر کرتی ہوں. یہ لیک جو ہے یہ بہت وسیع لیک ہے اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے کیونکہ بابو سر ٹاپ سے بالکل پہلے یہ آتی ہے اور یہاں پہ اکثر لوگ سٹاپ اوور لازمی کرتے ہیں. بابو سر ٹاپ پہ بہت زیادہ رش ہو گیا ہے, حالانکہ ضرورت نہیں تھی وہاں اتنے سارے چھلی والے اور زپ لائن اور یہ سب لگانے کی. وہ ایک سٹاپ اوور تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عوام کو تو بس کچھ نہیں سمجھ آتی, وہ انوائرمنٹ کو خراب کر کے پیسہ کمانا ان کی پرائورٹی ہے. تو ایسے عوام کا ہم کیا کر سکتے ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ نیچر کو پریزرو کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نیچر ہی نہیں رہے گی تو لوگ بھی آنا بند کر دیں گے, لوگ پھر کہیں اور چلے جائیں گے کیونکہ زیادہ ضرورت تو مقامی لوگوں کو ہے نیچر پریزرو کرنے کی جنہوں نے وہیں پہ رہنا ہے. ہم تو مسافر لوگ ہیں
جہاں جو نظر آیا وہیں کے ہو گئے. اور خاص طور پہ جو ٹورسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی اپنا فائدہ ہے, انہیں محبت سے زیادہ یہ لگاؤ ہوتا ہے کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ ملنی چاہیے, انجوائمنٹ ملنی چاہیے. تو بھائی یہ انجوائمنٹ بابو سر ٹاپ کی 16,000 14,000 فٹ پہ دینے کی بجائے آپ نیچے کہیں پہ دے رہے ہو نا بے سر پہ, تو وہاں پہ کافی تھی. بابو سر ٹاپ کے اوپر آپ نے کیوں یہ چائے والا, تو یہ سٹے والا, تو یہ زپ لائن, تو یہ سارا کچھ لگا کے خواہ مخواہ کر رش کر دیا ہے. وہاں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے مجھے وہاں پہ. اکثر میری تو کوشش ہوتی ہے میں تو اترتی بھی نہیں ہوں نیچے, کیونکہ مجھے نیچے اتر کے اور زیادہ الجھن ہوتی ہے وہاں کا رش دیکھ کے اور وہ سارے سینس دیکھ کے وہاں کے. میں تو نیچے بھی نہیں اترتی کبھی بھی, چاہے گاڑی پہ جاؤں چاہے گروپ کے ساتھ جاؤں, میں گاڑی میں ہی بیٹھی رہتی ہوں انٹل اینڈ انلیس کہ میں نے واش روم جانا ہو, ادروائز نہیں. کوشش تو تھی, دعا بھی تھی کہ سنو فال مل جاتی بابو سر ٹاپ پہ, لیکن نصیب میں نہیں تھا. ہمارے اس ٹور پہ جانے سے ایک دن پہلے بابو سر ٹاپ پہ سنو فال ہوئی تھی, تو مجھے تھا کہ ابھی نہیں ہو رہی تو شاید واپسی پہ ہو جائے, لیکن واپسی پہ بھی انفارچونیٹلی سنو فال نہیں ہوئی. اور ہمارے ٹور سے اسلام آباد واپس آنے کے نیکسٹ ڈے اچھی خاصی سنو فال ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں نصیب کا لکھا. خیر کوئی بات نہیں. بابو سر ٹاپ اور ابھی بجے ہیں 5:40 اور وہ دیکھیے ذرا ادھر کیا ہو رہا ہے. زپ لائن کیا کہتے ہیں بلا, ہائی سوئنگ, یاد نہیں آ رہا ہے. سبھی تر تو میں تو نہیں کر رہی نیچے. فائنلی کیا ٹائم ہوا ہے, 8:30. سیٹیں فولڈ کرنا یار بھیا. سو گائز یہ روم ملا ہے مجھے کیونکہ گروپ میں میرے علاوہ کوئی بھی اور سولو فیمیل نہیں ہے, تو لہٰذا مجھے سیپریٹ روم مل گیا ہے. باقی فیملیز اور لڑکے ہیں, تو بہت اچھا ہوگا یہ گروپ ٹور میں بھی جب آپ کو اکیلا روم مل جائے تو اور کیا چاہیے. وہ بھی ڈبل بیڈ, ادھر سنگل بیڈ, جب دل کرے ادھر سو, دل کرے ادھر سو, انجوائے کرو. اور یہ جی سامان, اور ابھی جو دوسرا بیگ ہے وہ آئے گا کمرے میں کوسٹر کے اوپر سے اتر کے. سو گائز جیسے کہ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گئی ہے سفر کرنے کے بعد. کل رات کے 11 بجے کی میں نکلی ہوئی, آج جمعے کی رات 11 بجے کی نکلی ہوئی, ہفتے کی رات 8 بجے چلاس پہنچی ہوں. اور میرا سر جو ہے نا وہ شدید پھٹ رہا ہے. ایک تو بھوک لگی ہوئی ہے مجھے, اور دوسرا مجھے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہے, کیونکہ راستے میں کچھ خاص سوئی نہیں تھی. اور جب میں سونے والی ہو گئی تھی اور میں سو رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ جو ڈرائیور ہے نا اس کو بھی نیند آ رہی ہے. تو پھر ایک دم سے میں الرٹ ہو کے بیٹھ گئی, کیونکہ میں کوسٹر میں سب سے فرنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں. تو میں نے سوچا کہ مجھے اب تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری جو کوسٹر ہے وہ خدا نخواستہ کہیں لگ نہ جائے. تو میں الرٹ ہو کے بیٹھ گئی تھی پھر. اور اس کے پھر 1 گھنٹے بعد چلاس آ گیا. تو ابھی رومز مل گئے ہیں سب کو اور فریش ہونے جا رہی ہوں میں. اس کے بعد ہم لوگ ڈنر کریں گے سب, اور خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے کھانے کی. میرا بس نہیں چل رہا کہ فوراً سے نا گرما گرم کھانا میرے سامنے آئے, میں وہ کھاؤں اور پھر میں سو جاؤں. سو ٹائرڈ, میری شکل سے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں, لیکن آئی ایم سو ٹائرڈ رائٹ ناؤ. چلیں جی ذرا میں فریش ہو جاؤں اور پھر ڈنر پہ چلتے ہیں. سو گائز ہمارا جو ڈنر ٹائم ہے وہ ہو چکا ہے, اور ڈنر میں ایز یوزول اس ہوٹل کی ہمیشہ سے یہی ڈش ہوتی ہے جو کہ مجھے پتا تھا پہلے ہی. اب مجھے اس میں سے کچھ مل نہیں رہا, تو کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر آرام کرتے ہیں. اور ساتھ میں ہے یہ چپاتی, یہ ٹھنڈا کیا ہوا ہے, اور کھیرے سالن, اور وہ کیا ہے دال ہے, اور دال بھی ہے ہمارے پاس. تو جی ڈنر کرنے کے بعد آئی ایم بیک ٹو مائی روم. اور گھر سے ہی جب میں آ رہی تھی تو میرا دل کر رہا تھا کہ یار کوئی ساتھ میں روم شیئرنگ پہ نہ ہی ہو,
گروپ شیئرنگ ہوتی ہے، ظاہر ہی بات ہے، جب گروپ آپ نے جوائن کیا ہوتا ہے تو آپ کو پھر روم شیئر کرنا پڑتا ہے. بٹ میں دعا کر رہی تھی کہ نہ شیئر کرنا پڑے، اور میری دعا قبول ہونے کی منظوری کی گھڑی تھی، وہ دعا ہو گئی ہے قبول الحمدللہ. اور فیری میڈوز پہ بھی میں اکیلی ہی ہوں گی، کیونکہ فیری میڈوز کے تو کل ملا کے 2 سے 3 لوگ ہیں میرا خیال ہے، یا آئی تھنک 2 ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. اس ٹائم میں انجوائے کر رہی ہوں بسکٹ وتھ ٹی اور اپنی سوچوں میں گم. گڈ نائٹ.